سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب پی ٹی آئی نے کمیٹی تو تشکیل دے دی ہے اور کافی دن گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی مذاکرات کے حوالے سے نہ حکومت نہ ہی پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہے۔ مذاکرات میں تاخیر کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب نے رہنماؤں کو کہا ہے کہ ان سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ آپ باہر بیٹھ کے جو فیصلے کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں، کہیں خان صاحب نے مذاکرات سے دوبارہ روک تو نہیں دیا سر؟ ہمارے بنیادی جو مطالبات ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارا مین مطالبہ، اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میرے خیال میں اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ، سیاسی مسئلہ، وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور منسلک ہیں جو بڑی ضروری ہیں، جس میں 26ویں آئینی ترمیم اور یہ جو نومبر کا ہوا ہے ہمارا احتجاج 26 کا، اور اس کے ساتھ ساتھ 8 فروری کے الیکشن کا 9 مئی کو آڈر، کی ساری چیزیں بڑی اہم ہیں۔ لیکن اگر میرے سے پوچھے کہ 100 باتوں کی ایک بات، کہ میں نے اڈیالہ جیل کے باہر ایک سے زیادہ دفعہ یہ بات کی ہے کہ تمام مسائل کے حل کی کنجی جناب عمران خان صاحب کی ایک باعزت رہائی ہے، کیونکہ ان کے سیاسی کیسز ہیں، غلط کیسز ہیں۔ آپ نے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کی، لیکن حکومت بالکل واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے معاملے پر تو بات ہو ہی نہیں سکتی، باقی جو ایشوز ہیں پارلیمنٹ سے متعلق ان پر آپ بات کر لیں۔ اور آج پشاور میں شہداء کے حوالے سے ہمارا ایک بہت بڑا اجتماع تھا جو سانحہ اسلام آباد ہوا ہے، اس میں جو شہید ہیں ان کے لیے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آ کے تمام شہداء، چاہے وہ تحریک انصاف کے ورکر ہوں، چاہے وہ بارڈر پہ لڑنے والا فوجی ہے، چاہے وہ ملک کے اندر کوئی عام پولیس والا عام شہری ہے جو کسی دہشت گردی کا شکار ہوا ہے، سب کے لیے ہم نے کھلے دل سے دعا کی ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ تحریک انصاف پورے ملک کی نمائندہ جماعت ہے، جس میں اس بات کی تفریق نہیں ہے کہ کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سندھی ہے، بلوچ ہے، کوئی پولیس والا ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی جو پاکستان کے لیے اپنی جان لڑا رہا ہے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہی وہ میسج ہے جو عمران خان صاحب ہمیں دیتے تھے اور دیتے ہیں۔ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ میرے سے پہلے میرا ملک آتا ہے۔ تو آج ہم نے وہاں یہ جو ظلم ہوا ہے اسلام آباد میں، اس کے لیے ہم نے استعمال کیا، اس پر قرآن خوانی ہوئی، اور ابھی بھی واپسی میں میں ہوں، ہمارے چیف وپ جناب عامر ڈوگر صاحب میرے ساتھ ہیں، تو سفر میں اس لیے آپ سے رابطہ پوری طرح نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن یہ آپ کے سامنے یہ رکھنی بھی ضروری تھی کہ ایک طرف تحریک انصاف کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے باوجود تحریک انصاف جو ہے وہ پھر کی بات کرتی ہے، معاملات کو پولیٹیکل انداز میں سلجھانے کی بات کرتی ہے، اور وہ انصاف کی بات کرتی ہے کہ پرامن شہریوں پہ گولی کیوں چلائی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے حکومت کی بات کی ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں، وہاں بات کیجیے، اور تو دیکھیے جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں، جب بات شروع ہوتی ہے تو دو فریق ایک میکسیملسٹ پوزیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو مڈل گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں۔ میں خود مذاکراتی کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، تو مجھے نہیں پتا کہ مذاکرات کس سٹیج پہ ہیں، ہے بھی یا نہیں، لیکن میرے لیے بطور پاکستانی اور بطور سیاسی کارکن یہ ایک لمحہ فکریہ ہوگا کہ ایک نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ میں ایک حکومت، چاہے وہ جس بھی طریقے سے آئی ہے، اس حکومت کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت، اس کا سب سے بڑا لیڈر 500 دنوں سے جیل میں ہے، قوم اس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر آپ بات نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کی سیاسی بصیرت سے تو مجھے شک ہوگا کہ کیا آپ واقعی اس ملک سے سنجیدہ بھی ہیں یا نہیں۔ نہیں، لیکن علی محمد خان صاحب، آپ نے شک کی بات کی تو وزیر دفاع صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہمیں چور ڈاکو کہتی تھی وہ اچانک بات کرنے پر رضامند ہوئی ہے، تو اس پہ شکوک و شبہات ہیں، وہ بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اچانک آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے بھی ایک انتہائی پوزیشن لی جائے گی، ہماری طرف سے بھی میکسیمم ڈیمانڈ ہوں گے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کو آگے چلنے کے لیے کوئی نہ کوئی سیاسی حل تو نکالنا ہوگا۔ اور دیکھیں وہ جب دو انسان، میری بات شاید بہت سے لوگوں کو اچھی نہ لگے، بہت سے لوگوں کو دونوں طرف ناگوار لگے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے کہنے دیجیے کہ جب دو فریق یا دو انسان بیٹھتے ہیں نیک نیتی سے، تو تیسرا اس میں اللہ ہوتا ہے۔ اگر حکومت نیک نیتی سے چاہتی ہے کہ ان سیاسی مسائل کا حل نکلے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے سے زیادہ اپنے ملک کی سوچتے ہیں، اور اسی لیے وہ جیل میں بیٹھے قربانی دے رہے ہیں۔ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ نہ دے۔ ہاں، اگر حکومت کا مقصد صرف ٹائم گین کرنا ہے اور ٹائم پاس کرنا ہے اور مذاکرات کے نام پہ جو ہے ہمیں سب کی بتی کے پیچھے لگانا ہے،
تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹرک کی بتی کو چھوڑے، ٹرک کے ڈرائیور اور یہ پرندے اور جانور اور یہ سب جتنے پاکستان کے اندر جتنے حشرات الارض ہیں شمول جو انسان ہے، سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہے وہ آگے جائے اور اس کی غالب اکثریت اپنا فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ آگے جانا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اب مجھے ایک بات کا جواب دیجیے، میں جسارت کر رہا ہوں آپ سے ایک سوال سامنے رکھنے کا کہ یہ ملک تو پاکستانیوں کا ہے نا جی، جو 25 کروڑ ہے ان کا ملک ہے نا جی، تو گھر کے مالک کی مرضی ہے نا کہ وہ گھر کو کیسے چلائے گا، وہ گھر کے لیے کس قسم کے خادم کو رکھنا چاہتا ہے۔ اب پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو عمران خان کے اندر یا تحریک انصاف کے اندر ان کو اپنا مستقبل نظر آتا ہے، تو یہ پھر آپ 25 کروڑ عوام سے پوچھیں کہ وہ کیوں عمران خان نہیں ٹھیک ہے، بالکل علی محمد خان صاحب، لیکن جیسے آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی بات کی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی حکومت جو ہے وہ تاخیر کر رہی ہے مذاکرات میں، تو اب پھر آپ کے پاس کون سے آپشنز ہوں گے؟ وہی سول نافرمانی والا یا دیگر آپشنز بھی آپ کے پاس ہیں؟ دیکھیے تحریک انصاف اس ملک کی بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس ملک میں اکراس دا سوسائٹی جو ہمارے انٹیلیجنسیا ہے، جو ہمارے اوپینین میکرز ہیں، جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، جو ہمارے مزدور ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، فنکار ہیں، کسان ہیں، گھریلو خواتین ہیں، سب اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی بڑی آبادی کو سائڈ لائن کر کے پھر اچھے طریقے سے ملک چلا سکیں؟ دیکھیے ملک تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی چلتا ہے،